नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐनुल फ़क्र का आज दूसरा बाब इंशाअल्लाह हम आगाज़ करेंगे। दूसरे बाब का उन्वान है तजल्लियात व तहक़ीक़ात मकामात नफ्स व शैतान और गैर मा सवा अल्लाह। जान ले कि तजल्ली नाम है रोशनी का और तजल्ली 14 किस्म की होती है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि तजल्ली से मुराद ज़ाहिर व बातिन के हर उस नज़ारे को तजल्ली कहा जाता है जो देखने वाले की तवज्जो अपनी तरफ खींच ले। तजल्ली 14 किस्म की होती है और 14 मकामात पर होती है। याद रहे कि हर तजल्ली अपने आसार व निशानात और वजूद पर पड़ने वाले असरात से पहचानी जाती है। राह हक़ में जितने भी मकामात आते हैं उनमें सख्त तरीन मकाम तजल्ली का है कि जब भी आरिफ़ों, वासिलों, मुहक्किकों, मुवाहिदों, ज़ाकिरों और तालिबों को तजल्लियात से वास्ता पड़ा तो वो दरियाए तजल्लियात के भंवर में फंस कर ऐसे भटके कि फिर कभी साहिल आफ़ियत तक न पहुँचे। बाज़ मुर्तद हो गए, बाज़ शोहरत व नामवरी की भेंट चढ़ गए, बाज़ मुशरिक हो बैठे और बाज़ बिदअत और इस्तदराज में गर्क होकर हस्ब मरातिब दोज़ख का ईंधन बने। पहली तजल्ली शरीयत की है जिसका ताल्लुक़ जिस चश्मे ज़ाहिर से है और उसका ज़हूर पेशानी पर होता है। दूसरी तजल्ली तरीक़त की है जिससे नूर क़ल्ब पैदा होता है। तीसरी तजल्ली हकीकत की है जिससे नूर रूह पैदा होता है। चौथी तजल्ली मार्फत की है जिससे नूर सिर पैदा होता है। पाँचवीं तजल्ली इश्क की है जिससे नूर इसरार इलाही पैदा होता है। छठी तजल्ली शेख व मुर्शद की है जिससे नूर मोहब्बत और इखलास मुरब्बी पैदा होता है। सातवीं तजल्ली फ़क्र की है जिससे नूर गैर मा सवा अल्लाह यानी नूर ज़ात पैदा होता है। आठवीं तजल्ली फ़रिश्तों की है जिससे नूर तस्बीह पैदा होता है। नवीं तजल्ली जुनू की है जिससे जुनूनियत और दीवानगी पैदा होती है। 10वीं तजल्ली नफ्स की है जिससे शहवत और हवाए नफ्स पैदा होती है। 11वीं तजल्ली शैतान की है जिससे नाफरमानी और गुनाह की क़ुव्वत पैदा होती है। 12वीं तजल्ली सूरज की है जिससे नूर बर्क़ पैदा होता है। 13वीं तजल्ली चाँद की है जिससे नूर परतो पैदा होता है। 14वीं तजल्ली नकूश अस्मा यानी नकूश अस्माए अल्लाह, लिल्लाह, लाहू और हू। नकूश 99 अस्माए बारी ताला, नक्श इस्म फ़क्र और नक्श इस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की है। इन तमाम नकूश के हर एक हर्फ से चराग़ से भी ज़्यादा रोशन नूर फूटता है। लेकिन ख़बरदार ए तालिब, मकाम तजल्लियात पर कनात न कर और न ही इस पर गरूर कर। इससे आगे बढ़ जा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है, औलियाए अल्लाह के दिलों पर सुकून यानी किसी एक मकाम पर कनात कर जाना हराम है। नफ्स देव की मिसल है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, देवज़ादे नफ्स का इसके अलावा और कोई इलाज नहीं कि उसे आतिश इश्क में इतना जलाया जाए कि ये मुसख्खर हो जाए। अलगरज़ तजल्ली अहले शरीयत के चेहरे पर चमकती है, अहले तरीक़त के दिल में चमकती है, अहले हकीकत की आँखों में चमकती है और अहले मार्फत के सर से कदम तक तमाम वजूद में चमकती है।
یاد رکھ کہ اس کے علاوہ 2 تجلیات ظاہر اور بھی ہیں جنہیں شیطانی اور نفسانی تجلیات کہا جاتا ہے۔ ایک تجلی سیم و زر ہے جو شیطانی ہے، اور دوسری تجلی زن ہے جو نفسانی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، عورتوں کو ہمارے لیے شیطان پیدا کیا گیا ہے، میں ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ 2 تجلیات ظاہر اور بھی ہیں، ایک تجلی دن ہے اور ایک تجلی رات ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، ہم نے رات کو لباس اور دن کو ذریعہ معاش بنایا ہے۔ ان دونوں تجلیات میں نفس کا محاسبہ کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت حاضر و ناظر سمجھتے رہو۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، اے باہو، اگر میں تجلیات کے بارے کھول کر بیان کر دوں تو ان کی تفصیل سے ہر خاص و عام دفتر بھر جائے۔ جب تک طالب اللہ غرق وحدت ہو کر صاحب حضور نہیں ہو جاتا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق مرنے سے پہلے مر نہیں جاتا، اس وقت تک وہ ہر مقام پر غمزدہ رہتا ہے اور درجات کے حصول کے لیے مزدوری کرتا رہتا ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، تپِ عشق کے مریض کو جب طبیب کے پاس لے جایا گیا تو اس نے اسے جان لیوا دوا دے دی۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ باہو فرماتے ہیں، مرنے کے بعد بھی باہو کا دم ذکر لا الہ سے زندہ رہا۔ جو دم ذکر الا اللہ میں گزرتا ہے وہ ہر عبادت سے افضل ہے۔ خاص تجلی وہ ہے جو محبت الہی کے درد سے پیدا ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دیدار الہی کی طلب پیدا ہوئی، جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الہی میرے سامنے آ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کی شرح تفہیم الکلام حضرت سلطان باہو میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ سوال کر کے تم نے میری بارگاہ میں گستاخی کی، کیونکہ میرا وعدہ تھا کہ جب تک میرے محبوب آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے فقیر میرا دیدار نہیں کر لیں گے، کوئی اور میرا دیدار نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شدت شوق سے مغلوب ہو کر دوبارہ عرض کی، الہی مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمان الہی ہوا، اے موسیٰ، میں تو تجلی کر دوں گا مگر تو اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی میں برداشت کر لوں گا۔ فرمان ہوا، اے موسیٰ، کوہ طور پر آ جا، وہاں 2 گانا نماز پڑھ اور 2 زانو ہو کر بیٹھ جا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو تجلی ہوئی، کوہ طور پارا پارا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اور 3 دن رات تک بے ہوش رہے، جیسا کہ فرمان حق تعالی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اے موسیٰ، میں نہ کہتا تھا کہ تو برداشت نہ کر سکے گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھ پر نور تجلی برسا، تو بے ہوش ہو گیا اور میرا بھید بھی کھول بیٹھا، لیکن آخری زمانے میں میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فقیروں کے دلوں پر ہر روز 70,000 بار ایسے انوار تجلیات برسیں گے، لیکن ان میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوگا، بلکہ وہ فریاد کناں ہوں گے اور عرض کریں گے، الہی ہمارا اشتیاق اور ہماری محبت جوں کی تو ہے، کیونکہ ان کے دل میں وہ آتش عشق بھڑک رہی ہے جو عاشق درویشوں کے دل کے علاوہ کہیں اور قرار نہیں پکڑ سکتی۔
اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی صاحب درد غلبات شوق سے مجبور ہو کر اپنے سینے سے ایک آہ بھی نکال دے تو مشرق سے مغرب تک تمام عالم جل اٹھے اور کچھ بھی باقی نہ بچے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب تجلی عشق کے انوار پڑے تو ان کے چہرے پر ثبت ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لو۔ موسیٰ علیہ السلام جو بھی نقاب چہرے پر ڈالتے وہ تجلی عشق سے جل اٹھتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سونے، چاندی اور لوہے تانبے کے بھی نقاب بنا کر چہرے پر ڈالے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ بچا، سب جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر اس طرح کے 1000 نقاب بھی منہ پر ڈالو گے تو وہ جل جائیں گے، لیکن اگر کسی گدڑی پوش عارف باللہ فنا فی اللہ فقیر کی گڈڑی سے کے ٹکڑے کا نقاب بنا کر منہ پر ڈالو گے تو وہ ہرگز نہ جلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ایک گڈڑی پوش عارف باللہ فنا فی اللہ فقیر کی گڈڑی کا ٹکڑا لے کر اس کا نقاب بنایا اور اپنے چہرے پر ڈالا تو وہ نقاب نہ جلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، خدا بندہ یہ نقاب کیوں نہ جلا؟ فرمان الہی ہوا، اے موسیٰ یہ نقاب ان درویشوں کے لباس سے بنایا گیا ہے جن کے وجود میں سوائے اللہ کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے ذکر اللہ میں غرق ہو کر خود کو انوار تجلی سر میں فنا کر رکھا ہے۔ ان کے وجود میں صرف ایک ہی طلب ہے اور وہ ہے طلب فقر، کہ فقر اللہ تعالیٰ کا بھید ہے اور اللہ تعالیٰ فقر کا بھید ہے۔ اصل انسان صرف فقیر ہے، باقی ہر کوئی حیوان ہے۔ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے، انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں، جیسا پہلے تھا ویسا ہی اب ہے۔